اور باقی ہمارا زمانہ جو تھا، اب تو اتنی ڈیوائسز اور اتنی چیزیں ہیں کہ توجہ بڑھتی رہتی ہے اور ہٹتی رہتی ہے اور ایک جگہ مرکوز نہیں ہوتی. لیکن ہمارے زمانے میں صرف پڑھنا ہی تھا، یا ریڈیو پہ گانے سن لیے، تو ریڈیو پہ بھی ایسے کوئی نہیں تھا. اور ٹی وی بھی جب میں میٹرک میں آئی ہوں تو ٹی وی آیا ہے. اوکے. ہاں، اور وہ تو ٹائم سے چلتا تھا، ٹائم سے ختم ہو جاتا تھا. تو ہمارا پڑھنے کے لیے بہت تھا. جی. تو میں نے پڑھا بہت، کتابیں بہت پڑھی. اور میری کریکٹر بلڈنگ میں جہاں بھائی کی تربیت کا ہاتھ ہے، وہاں پہ جو بچوں کی دنیا تعلیم و تربیت رسالہ جو تھا، اس میں چھوٹے چھوٹے بلاکس آتے تھے جس میں کہ بڑے بڑے جو کیا کہتے ہیں، بڑے لوگوں کے جو اقوال ہوتے تھے نا، جی، اس سے جیسے میں گاندھی جی سے میں نے سیکھا. اوکے. ہاں، گاندھی جی سے میں نے یہ سیکھا کہ بہادر وہ ہوتا ہے جو اپنے پہ ہنس سکتا ہے. بہت بڑی بات ہے. دوسرے پہ ہنسنا بہت آسان ہے، بہت آسان، لیکن اپنے خود کے اوپر ہنسنا بہت مشکل ہے. اور جو خود پہ ہنس سکتا ہے وہ بہادر ہوتا ہے. تو اس طرح میں نے اقوال سے جو ہے نا اپنی کیریکٹر بلڈنگ میں بہت میرے اثر انداز ہیں وہ. تو جتنے بھی مشاہیر ہیں جو بھی رسالوں میں آتے تھے، تو ان سے بھی میری کیریکٹر بلڈنگ ہوئی ہے. اور سچ بولنا میرے والد صاحب سے سیکھا ہے. اوکے. کیونکہ انہوں نے مجھ سے یہ کہا تھا، میں طبیعت کی بہت ہی ایزی گوئنگ ہوں، سہل پسند ہوں، مشکل مجھے پسند نہیں ہے. تو میں ہر چیز میں نا آسانی ڈھونڈتی ہوں. تو وہ میری فطرت سے واقف تھے، تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ سچ بولنا بہت آسان ہے، بہت صحیح، اور جھوٹ بولنا بہت مشکل ہے. سچ بولنا، تم رات کو سو جاؤ، تم سے اٹھا کے بھی کوئی پوچھے گا تو تم وہی بات بولو گی. بالکل. اور جھوٹ کے لیے یہ ہے کہ تمہیں ہر دفعہ نیا بہانہ بنانا پڑے گا. صحیح. تو میں کیونکہ سہل پسند ہوں، اس لیے میں نے وہ بات گرہ میں باندھ لی. اور الحمدللہ کہ جھوٹ کی عادت نہیں مجھے. تفریحاً مصلحتاً تو بولے ہیں، انسان ہوں، بشر ہوں. جی. لیکن عادتاً نہیں. اچھا، اب میں یہ سوال کروں گا آپ سے کہ ہمارے جو وہ لوگ ہیں جو ایجوکیشن سے تھوڑے سے فاصلے پہ ہیں، تو وہ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ایجوکیشن کا سسٹم ہمارے پاس بہتر نہیں ہے. جو لوگ ایجوکیشن سے انگیجڈ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایجوکیشن سسٹم ہمارے پاس بہت اچھا ہے، لیکن لوگوں کے اندر جو ہے انٹرسٹ جو ہے اب موجود نہیں ہے. اگر آپ کے پاس یہ پورا ایجوکیشن سسٹم آتا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ اس کو خود کنٹرول کرنا چاہیں، خود کنٹرول کر سکتی ہیں، تو کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو آپ بہتر بنانے کی کوشش کریں گے، اور کون سی ایسی چیزیں جن کو آپ بالکل ہی جو ہے ختم کرنا چاہیں گی؟ دیکھیے، سیکھنا تو ہمیں ماں کی گود سے زمین کی گود تک ہے. جی. اور ہم برائی سے بھی اچھا ہی سیکھ لیتے ہیں اگر سیکھنے کا جذبہ ہے. جی. تو سیکھنے کے لیے تو سب سے پہلے تربیت. جی. اگر تربیت صحیح ہے، جیسے جاپان کے اسکولوں میں آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ وہاں پہ بچوں کو تعلیم کے پر زور نہیں دیا جاتا، تربیت پہ زور دیا جاتا ہے. وہ بچے، ان کے اسکول میں کوئی آیا، کوئی ماسی، کوئی چپڑاسی، کوئی چوکیدار نہیں ہوتا. وہ بچے خود اسکول کی پہلے جا کے صفائی کرتے ہیں اپنی کلاسوں کی، چھوٹے چھوٹے بچے بھی. تو شروع سے ان کو تربیت دی جاتی ہے کہ صفائی کیا چیز ہے، جی، علم کی قدر کیا ہے، اور اپنا کام کیسے کیا جاتا ہے. تو وہ تمام اپنے اسکول کی پہلے صفائی کرتے ہیں، اس کے بعد میں پھر ان کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے. ہر وہ ایکٹیویٹی جس میں کردار سازی کا عمل دخل ہوتا ہے. تو جب وہ اس طرح سے چل کے آگے بڑھتے ہیں تو کتاب تو آ جاتی ہے پڑھنے. بالکل. کتاب تو یہ جو تعلیم جو ہے، یہ تو آپ جانوروں کو بھی دیں. سرکس میں دیکھیں تو آپ طوطے بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہاتھی بھی آپ کی بات مانتا ہے، شیر بھی مانتا ہے، طوطا بھی بولنے لگتا ہے، بلی بھی حرکتیں کرنے لگتی ہے. تو وہ تو جانور بھی سیکھ لیتا ہے. بالکل. لیکن جو اور ان کی بھی تربیت ہوتی ہے. اب یہ دیکھیں، جانوروں کی بھی تربیت ہوتی ہے، پھر وہ آپ کے قابو میں آتے ہیں. ورنہ اگر آپ ان کو چھوڑتے ہو تو وائلڈ اینیملز ہیں، وہ تو ہڑپ کر جائیں گے. تو اس لیے سب سے پہلے میں تربیت، جی، اس کے بعد تعلیم. آج کل تعلیم ہے، علم نہیں ہے. صحیح فرمایا. استاد کے پاس بھی نہیں
استاد سے میں صرف خود کو نکلوں گی اور میں کسی اور استاد کو نہیں کہوں گی کہ ہم میں خود اپنے اندر نہ تو ٹالرنس ہے، نہ پیشنس ہے، اور نہ بچوں سے محبت ہے، نہ علم سے لگاؤ ہے. ہمیں خود نہیں ہے. اس لیے جب ہمیں خود نہیں ہے اور ہم صرف اس میں ہے کہ ہمیں سیلری ہماری زیادہ ہو جائے، جی بالکل ٹھیک ہے، اور ہمیں ٹائم ٹیبل میں جو ہے ہمارا ورک لوڈ کم ہو. یہ ٹارگٹ رہتا ہے بالکل ٹیچر ہاں، کا. صحیح ٹیچر کا صرف یہ رہتا ہے جہاں اس کو 1000 روپے زیادہ ملتے ہیں وہ وہاں چلا جاتا ہے. تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں نے اتنے جو بچے تھے ان کا کیا ہوگا جن میں آدھا لیسن چھوڑ کے جا رہی ہوں. تو یہ میرا کیونکہ اسی دیش میں سیاحی کی ہے تو میں ان تمام کمزوریوں سے واقف ہوں اور اسی معاشرے کا حصہ ہوں تو میں جانتی ہوں. تو جیسے آج کل ہمارے جو دور ہے اس میں ایک صاحب ہیں، آپ پتہ نہیں جانتے ہیں یا نہیں جانتے، ڈاکٹر زبیر. جی. بہترین استاد اور بہترین انسان. استاد کا انسان ہونا پہلے شرط ہے. بالکل صحیح. اگر وہ اچھا انسان ہے تو وہ ہر رشتے میں اچھا ہے. استاد بھی اچھا ہے، باپ بھی اچھا ہے، بھائی بھی اچھا ہے، بہن بھی. یعنی اگر عورت ہے تو وہ اپنے رشتوں میں اچھی ہے. تو اس کا انسان ہونا یعنی اس کا کردار سازی. پھر وہی بات تربیت پہ آ جاتی ہے کہ تربیت بہت ضروری ہے. صحیح فرمایا آپ نے. ہمارے معاشرے کے اندر کامیابی سکسیس یہ الفاظ جو ہے بہت بڑا الفاظ مانا جاتا ہے. تنویر رؤوف صاحبہ کے مطابق جو ہے کامیابی انسان کے لیے کیا چیز ہے؟ اگر اس کو ہم جو ہے ایک الفاظ میں جو ہے اگر ڈیفائن کریں. دل جیتنا. دل جیتنا کیسے دل جیتنا؟ دل جیتنا محبت سے. اوکے. محبت فاتح عالم. اوکے. دیکھیے محبت سے آپ سب کام کر بھی سکتے ہیں. اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے اور اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ آپ کروا بھی سکتے ہیں. صلاح الدین ایوبی اور رچرڈ جو تھا بادشاہ، ان دونوں کی لڑائی تھی. جی. اور یعنی باقاعدہ اب تو بہت آسان ہے کہ بٹن دبایا اور آپ نے بم داغ دیا، بلاسٹ ہو گیا، عوام مر گئی اور سب ہو گیا. پہلے تو دو بدو لڑنا پڑتا تھا. گھوڑوں پہ لڑے، ہاتھی پہ لڑے، ہاتھ سے لڑے. تو ان کی سخت لڑائی تھی، سخت دشمنی تھی. لیکن رچرڈ صاحب بیمار ہو گئے تو صلاح الدین ایوبی حکیم کا بیس بدل کے گئے اور ان کا علاج کیا. اچھا. اور جب انہیں یہ رچرڈ کو پتہ چلا تو اس نے کہا نہیں آپ پریشان نہیں ہو، میں آپ کا علاج کروں گا، جب آپ ٹھیک ہو جائیں گے ہم پھر لڑیں گے. اوکے. تو آپ یہ دیکھیے نا، محبت میں بہت بڑی طاقت ہے. میں جنگلوں میں رہی ہوں اور جانوروں میں، خطرناک جانوروں میں بھی وہاں پہ ہوتے تھے. لیکن کبھی کسی نے نہ سانپ نے کاٹا، نہ بچھو نے کاٹا، کسی میں کوئی تکلیف، کیونکہ ہم نے نہیں پہنچے. جی. جانور اور بچہ نظر پہچانتا ہے، نظر پہچانتا اور محبت کی نظر پہچانتا ہے، وہ صحت پہچانتا ہے. محبت سب سے بڑی طاقت. اللہ نے محبت سے تو دنیا پیدا کی ہے. بالکل. اپنا حبیب محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت سے کیا نا، ان سے محبوب ہے. تو محبت جو ہے، جب ہم محبت دیں گے، آپ سے ابھی آپ میرے گھر آئے ہیں اور میں آپ کو تانے دینا شروع کر دوں، یہ ٹائم ہے آنے کا، یہ جو ہے تم یہ ہے، تمہارے دل میں میرے لیے محبت کبھی نہیں جاگے گی. بالکل صحیح فرمایا. جب تک کہ میں تم سے محبت نہیں کروں گی. بالکل. تو ہمارا پہلے ہمیں دینا ہے، پھر ہمیں ملے گا نا، اور جو دیں گے وہ ملے گا. بالکل صحیح فرمایا آپ نے اس حوالے سے کہ لو از ویری امپورٹنٹ فار ایوری تھنگ. موسٹ امپورٹنٹ. اچھا، آخر میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ آپ کی جو بک ہے جو ریسنٹ جو پبلش ہوئی ہے جس کا نام ہے خوبصورت ہے زندگی، زندگی خوبصورت، زندگی خوبصورت ہے. اوکے، زندگی خوبصورت ہے. تو اس میں جو ہے آپ کا فیوریٹ ٹاپک کیا ہے؟ اس میں ڈفرینٹ آپ نے ٹاپکس دیے ہیں اور ریڈرس کے لیے آسانی پیدا کی ہے تاکہ وہ پڑھ سکیں. تو اس میں فیوریٹ ٹاپک آپ کا کیا ہے؟ محبت. اس میں بھی محبت. اوکے، آلرائٹ، فائن. کیونکہ میرے ہر اس میں آپ دیکھیے کہ آپ کو محبت ملے گی. آپ جیسے جیسے پڑھیں گے آپ کا ہر اس میں محبت کا رنگ کم یا زیادہ ضرور ملے گا. ابھی بھی تنویر رؤوف صاحبہ کی زندگی میں ڈسپلن ہے جو بچپن سے تھا یا اب نہیں ہے؟ دیکھو میں خود جو ہوں نا